واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان بنے. اب لقمہ حلال کا بندی کی روحانیت پر کیا اثر ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مہمان بنے. چونکہ استاد شاگرد تھے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹیوں کو فرمایا کہ میرا ایک شاگرد آ رہا ہے جو وقت کا بڑا فقیہ ہے، بڑا شیخ، بڑا امام ہے. تو بیٹیاں خوش ہو گئی، چلو اچھی بات ہے، ایک نئے آدمی کی خدمت کا موقع مل جائے گا. بیٹیوں نے ذکر فکر کے ساتھ، رجوع اللہ کے ساتھ کھانا تیار کر لیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جب عشاء کے بعد کھانا پیش کیا گیا، جیسے کہ آپ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مہمان کے لیے کھانا ذرا زیادہ بھیجا جاتا ہے کہ شاید کوئی خادم ساتھ ہو، کچھ اور لوگ ساتھ ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اکیلے 3-4 بندوں کا کھانا گھر سے ملازمہ نے پہنچا دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھایا، رات گزاری. جب فجر کی نماز کے لیے وہ تشریف لے گئے مسجد نبوی میں تو بیٹیوں نے سوچا کہ ہم بیٹھک کو ذرا ٹھیک کر لیں، کھانے کے برتن اٹھا لیں. جب وہ بیٹھک میں آئیں تو دیکھا، حیران رہ گئی کہ مہمان تو ایک تھا لیکن 4 بندوں کا کھانا اکیلے کھا دیا. پھر جب ہم نے جیسے مصلی رکھا ہوا تھا، صبح کے وقت بھی اسی طرح مصلی تہہ لگا ہوا رکھا ہوا ہے. لگتا یہ ہے کہ تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی. آج تہجد تو نہیں پڑھی لیکن لوٹا جیسے پانی سے بھرا ہوا تھا اسی طرح پانی سے بھرا ہوا ہے. اب مسجد میں تو وضو کا انتظام بھی نہیں ہے، لگتا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے وضو بھی نہیں کیا. عجیب امام، اتنے بڑے فقیہ. جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے تو بیٹیوں نے پوچھا کہ ابو آپ کا مہمان اتنا بڑا امام، ایک تو اکیلے 4 بندوں کا کھانا کھا گیا، پھر تہجد بھی نہیں پڑھی، پھر فجر کی نماز کے لیے وضو بھی نہیں کیا، یہ کیسے امام ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھک میں تشریف لائے، مہمان خانے میں تشریف لائے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا. انہوں نے فرمایا کہ ہاں بالکل ایسی بات ہے. میں جب کھانے کے لیے بیٹھ گیا حیران تو میں ہو رہا تھا کہ میں ایک بندہ اتنا سارا کھانا میں کیسے کھاؤں گا. لیکن جب میں نے پہلا لقمہ لیا تو پہلا لقمہ لیتے ہی مجھے اپنے دل میں نور اترتا ہوا محسوس ہو گیا. اور ایسا نور تھا، میں نے سوچا معلوم نہیں زندگی میں ایسا پاکیزہ کھانا کبھی میسر ہوگا یا نہیں ہوگا. کیوں نہ یہ سارا کے سارا کھانا میں جزو بدن بنا لوں. چنانچہ 4 بندوں کا کھانا میں نے اکیلے کھا لیا. میں نے کہا پتہ نہیں پھر دوبارہ اس طرح سعادت کا موقع ملے یا نہ ملے. پھر فرماتے ہیں کہ میں آرام کرنے کے لیے لیٹ لیا. ارادہ تو تھا سونے کا لیکن وہ انوارات کا ایسا ورود ہو رہا تھا کہ نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی. میں نے ایک حدیث میں غور کرنا شروع کر دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی ایک حدیث میں غور کرنا شروع کر دیا. اب اسی ایک حدیث سے میں نے 150 مسائل کا استنباط کر لیا. 150 مسائل میں نے اسی ایک حدیث سے نکالے. وجہ کیا تھی؟ وہ لقمہ حلال کا اثر تھا. ہمارا حال یہ ہے کہ مطالعے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ایک صفحہ مطالعہ کرنے کے لیے 1-2 گھنٹے لگتے ہیں کیونکہ دماغ کھل نہیں رہا. پتہ نہیں کیا وجہ ہے. ظاہری بات ہے کہ جب لقمہ حرام کا ہوتا ہے تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب میں نے مسائل کا استنباط اور استخراج شروع کر دیا، تہجد کا وقت ہو گیا. اب خیال تو آیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ لوں، لیکن پھر سوچا کہ ایک مسئلے کو استخراج اور استنباط 1000 رکعات سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے تو میں کیوں نہ اسی سلسلے کو جاری رکھوں. میں نے اسی سلسلے کو آگے چلایا یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. نہ میں رات کو سویا ہوں نہ میرا وضو ٹوٹا ہے، مجھے وضو کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی. یہ لقمہ حلال ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے.